زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم سب دوڑتے رہتے ہیں، کبھی راستوں کے پیچھے، کبھی کامیابی کے پیچھے، تو کبھی سکون کی تلاش میں۔ لیکن اس پورے سفر میں سب سے خوبصورت اور سب سے مہان مقام وہ ہوتا ہے جب ایک انسان کو محسوس ہونے لگے کہ وہ خدا کے قریب ہو رہا ہے۔ اللہ کا قرب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو راتوں رات مل جائے، یہ تو ایک روحانی سفر ہے۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں؟ اسلامک ٹیچنگ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسے پکا اور اتھینٹک اشارے ہیں جو اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہونے لگے تو سمجھ جائیے کہ اس پر خدا کے خاص کرم ہو رہا ہے۔ چلیے آج ان 7 پاورفل نشانی پر بات کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے دل کو ٹٹول سکیں۔ پہلی نشانی جو سب سے بنیادی اور اتھینٹک ہے، فرض نمازوں کی فکر اور ان میں دل لگنا۔ جب اللہ کسی کو اپنا قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسے اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا وقت آ گیا ہے کہ اذان سنتے ہی آپ کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، جب تک آپ مصلی پر کھڑے نہیں ہو جاتے آپ کو سکون نہیں ملتا۔ پہلے جو نماز صرف ایک فرض یا رسم لگتی تھی، اب اس نماز کے سجدوں میں آپ کو ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ کی فجر کی نماز جب چھوٹتی نہیں اور اچانک آپ کی آنکھ اذان سے پہلے کھلنے لگی ہے تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات کی گواہ ہے کہ عرش والے نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لیے خود جگایا ہے، کیونکہ اللہ جسے پسند کرتا ہے نا، اسے ہی اپنے دربار کی حاضری کا سراف دیتا ہے۔ دوسری پاورفل نشانی تنہائی میں گناہ سے بچنا۔ لوگوں کے سامنے اچھا بننا بہت آسان ہے کیونکہ وہاں دنیا کی عزت کا سوال ہوتا ہے، لیکن سچا قرب تب ظاہر ہوتا ہے جب آپ بالکل اکیلے ہو، کمرے کا دروازہ بند ہو، آپ کو دیکھنے والا کوئی انسان نہ ہو، آپ کے ہاتھ میں فون ہو اور گناہ صرف ایک کلک کی دوری پر ہو، لیکن اچانک آپ کا دل کانپ اٹھے، آپ کے اندر سے آواز آئے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان خوش دلی سے اور صرف اللہ کے ڈر سے اس اکیلے پن میں گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ بات کا پکا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی روح اللہ کے اتنے قریب ہو جاتی ہے کہ آپ کو اس کی موجودگی کا احساس ہر لمحہ ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ دروازہ بند کرنے کے بعد والا ڈر پیدا ہو رہا ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سفر جب آگے بڑھتا ہے تو روح کے اندر کی تبدیلی اور صاف نظر آنے لگتی ہے۔ تیسری پاورفل نشانی ہے زبان پر ذکر کا آسان ہو جانا اور خاموشی میں سکون ملنا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی زبان پر ہر وقت فضول باتیں، گلہ شکوہ یا کسی کی غیبت رہتی ہے، لیکن جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس کی زبان کو پیک کر دیتا ہے۔ آپ بنا کسی محنت کے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے استغفر اللہ، الحمدللہ یا سبحان اللہ پڑھنے لگتے ہیں۔ آپ کو اب بنا وجہ کی باتوں میں دل نہیں لگتا، آپ محفلوں کے شور سے دور اکیلا پن میں زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اس خاموشی میں آپ کا دل اپنے خدا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زبان برائی سے رکنے لگی ہے اور ذکر سے نرم ہونے لگی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ چوتھی نشانی جو انسانی فطرت سے بالکل الٹ ہے، لوگوں کی باتوں پر صبر رکھنا اور معاف کر دینا۔ انسان کی فطرت ہے بدلہ لینا، اپنی ایگو کو جتانا۔ اگر کوئی ہمیں برا کہے تو ہم اسے دگنا برا کہنا چاہتے ہیں، لیکن جب خدا کا قرب ملتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی نرمی ہوتی ہے۔
دل میں ایک عجیب سی خسادل محسوس ہوتی ہے۔ لوگ آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن آپ پلٹ کر جواب دینے کے بجائے خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کا دل نفرتوں سے صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپ اس خدا سے اپنا رشتہ کیوں خراب کریں۔ جب آپ کے اندر معاف کرنے کا یہ مہان جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کا دل اس ذات کے رنگ میں رنگ رہا ہے جو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ پانچویں نشانی جانتے ہیں کیا ہے؟ زندگی کی آزمائشوں پر شکوہ کے بجائے رضا الہی پر راضی ہونا۔ مشکل تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، لیکن ایک عام انسان مشکل آتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے الٹ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کی زندگی میں جب کوئی تکلیف یا نقصان آتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹتا ضرور ہے، لیکن اس کی زبان سے شکوہ نہیں نکلتا۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، میرا رب مجھے جس حال میں رکھے میں اس میں خوش ہوں۔ اگر اس تکلیف میں میرے خدا کی کوئی رضا مندی ہے تو مجھے یہ بھی درد قبول ہے۔ تو جب آپ حالات کے آگے رونا چھوڑ کر اللہ کے فیصلوں پر پوری طرح راضی ہونے لگتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا یقین کامل ہو چکا ہے اور آپ اس کے سب سے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ چھٹی نشانی جو آپ کو پورے وجود کو بدل دیتی ہے، قرآن پاک کو سمجھنے اور سننے کی تڑپ۔ پہلے شاید ایسا ہوتا تھا کہ ہم مہینوں قرآن پاک کو کھولتے نہیں تھے، یا اگر پڑھتے بھی تھے تو صرف رسم کے طور پر پنوں کو پلٹ دیتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو قرآن آپ کے لیے صرف ایک کتاب نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنے خدا کا بھیجا ہوا ایک برا خط لگنے لگتی ہے۔ آپ کو اچانک ایسے لگنے لگتا ہے کہ جیسے قرآن کی ہر ایک آیت سیدھی آپ کے دل پر اتر رہی ہے۔ جب کوئی آیت آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کے ترجمے کو، اس کے مطلب کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے میرا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اگر آپ کو قرآن سے یہ گہرا لگاؤ اور دوستی محسوس ہونے لگی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اس مہان مقام پر ہیں جہاں خدا کی آواز آپ کی روح کو سکون دے رہی ہے۔ ساتویں اور سب سے آخری نشانی، دنیا کی حقیقت کا کھل جانا اور آخرت کی فکر۔ انسان جب تک خدا سے دور ہوتا ہے وہ دنیا کی چمک دھمک میں کھوئے رہتا ہے، پیسہ، شہرت، اونچی گاڑیاں، بڑا گھر، اسے لگتا ہے بس یہی سب کچھ ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ سب جھوٹا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ دنیا تو بس ایک مسافر خانہ ہے، یہاں رہنا تو ہے، کام بھی کرنا ہے، لیکن دل اس میں نہیں لگتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میری اصلی زندگی، میرا اصلی گھر تو آخرت ہے۔ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی برا خیال ہو یا کوئی اچھا کام یا کوئی اچھا قدم، آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے، کیا اس میں میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ میں اس سے کیا جواب دوں گا؟ جب آپ کے دل ہر وقت اپنی آخرت کو سدھارنے میں لگا رہے، جب آپ کو موت سے ڈر نہ لگے بلکہ اپنے خدا سے ملنے کا ایک سکون بھرا انتظار ہو، تو یہ اس بات کی آخری اور سب سے بڑی گواہی ہے کہ آپ کا دل دنیا سے ٹوٹ کر اس عرش والے سے جڑ چکا ہے۔ اگر آپ کے اندر ان میں سے ایک بھی نشانی موجود ہے تو اٹھیے، مصلی پر جائیے اور رو رو کر اپنے رب سے شکر ادا کیجیے، کیونکہ اس نے آپ کو چنا ہے، وہ آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس رشتے کو اور مضبوط کیجیے اور اس کی محبت میں خود کو فنا کر دیجیے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے ان 7
पावरफुल साइन को तो जान लिया, लेकिन इस सफर का एक आखिरी और सबसे महान सबक बाकी है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बार जब हम इन निशानियों को सुनते हैं तो हमारा दिल में एक डर पैदा हो जाता है। हम सोचते हैं मैं तो इतना बुरा हूं, मुझ में तो शायद ये सारी निशानियां पूरी तरह मौजूद नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अल्लाह से दूर हूं? सुनिए, बिल्कुल नहीं। शैतान का सबसे बड़ा वार यही होता है कि वो आपको मायूस कर दे, लेकिन याद रखिए, अल्लाह के करीब होने का मतलब ये नहीं है कि आप फरिश्ते बन जाएं या आपसे कभी कोई गलती ना हो। इंसान खता का पुतला है, गलती उसकी फितरत है। असली निशानी तो ये है कि गलती करने के बाद आपके दिल में बेचैनी पैदा हो जाए। अगर गुनाह करने के बाद आपका दिल आपको झिंझोरता है, अगर आपकी आंख में एक छोटा सा आंसू इस डर से आता है कि मेरा रब मुझसे नाराज हो गया, तो यकीन मानिए आप भी उसके बहुत करीब है। वो जो तड़प है ना वापस पलटने की, वही तो मोहब्बत है। अल्लाह को उस परहेजगार के तकब्बुर यानी ईगो से ज्यादा एक गुनहगार का वो रोना और गिड़गिड़ाना पसंद है जो टूट कर उसके दर पर आता है और कहता है, या अल्लाह, मेरे पास तेरे सिवा कोई और ठिकाना नहीं। अगर आज आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही है कि आप अल्लाह के करीब हो जाएं, तो ये ख्वाहिश खुद इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करता है ना, उसके दिल में ही अपनी मोहब्बत का बीज बोता है। तो आगे बढ़िए, गुनाहों को पीछे छोड़कर एक नया कदम उठाइए। अगर एक नमाज छूट गई है तो अगली नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़े हो जाएं। अगले जुबान से बुरा निकल गया हो, अगर जुबान से बुरा निकल गया है तो फौरन अस्तगफिरुल्लाह कह लीजिए। सफर छोटा है या बड़ा, बस रुकना नहीं है। उम्मीद है कि इस आखिरी हिस्से ने आपके दिल के बोझ को हल्का किया होगा और आपको एक नई उम्मीद दी होगी। अल्लाह हम सबके दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमारी खताओं को माफ़ फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनसे वो खुद मोहब्बत फरमाता है। आमीन या रब्बुल आलमीन।